بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اور قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جن و انس کے حوالے سے ان کو یہ مخاطب کر کے کہا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہاں تک کہ اگر تم شمار بھی کرنا چاہو، میں مفہوم پیش کر رہا ہوں، تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ ان تمام تر نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہے وہ دعا ہے۔ آج کا یہ جو میرا موضوع ہے یہ دعا ہے۔ مجھ سے کسی نے یہ سوال کیا، کیا میں جب کسی کو ہم اچھے کلمات سے پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کی درازی عمر کی، رزق میں وسعت کی دعا کرتے ہیں، تو یہ ایک دعا ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی انسان آپ کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے، دکھ کا سبب بنتا ہے، ناانصافی کا سبب بنتا ہے، تو کیا ہم اس کے انجام کے لیے جو دعا کرتے ہیں وہ بد دعا میں شمار ہوگی؟ تو میں نے آج یہ موضوع آپ کے لیے منتخب کیا ہے تاکہ میں آپ کو اس کی مزید وضاحت دے سکوں اور بتا سکوں کہ دعا محض کلمات کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، اور بد دعا بھی محض کلمات کی ادائیگی کا نام نہیں ہے۔ اس کی اصل حقیقت کیا ہے وہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میرے بزرگ بابا نشان علی فقیر، جن کو پانی والے بابا بھی کہتے ہیں، 7 شریف کے اندر حضرت لال شہباز قلندر کی تربت کے راستے میں آپ کی تربت موجود ہے، اور آپ پانی والے بابا کے نام سے مشہور ہیں۔ میں نے سائیں نشان علی فقیر کو براہ راست تو نہیں دیکھا، لیکن میرے بزرگ کا، جو میرے پیر و مرشد ہیں، ان کا سائیں نشان علی فقیر سے بہت گہرا تعلق تھا۔ تو آج کی یہ جو ویڈیو ہے، آج کا یہ جو دعا کا موضوع ہے، یہ بابا نشان علی فقیر کے نام کرتا ہوں، اور ان کی وہ ہدایات، ان کی وہ تعلیمات جو وہ دیا کرتے تھے، آج آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو بابا نشان علی فقیر یہ کہتے ہیں کہ دعا کلمات کا نام نہیں ہے۔ دعا اہتمام سے بیٹھ کر، ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور جو ہے وہ مختلف الفاظوں میں مانگنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دعا تو بنانے کا نام ہے۔ دعا بنائی کیسے جاتی ہے؟ دعا بنانے سے مقصد یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کے اندر کسی بھی انسان کے ساتھ اگر کوئی نیک عمل کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے دعا کا سبب بنتی ہے۔ اور اس کی اگر گہرائی میں جانا چاہتے ہو تو یہ یاد رکھو کہ تمہارا انسانیت سے بڑھ کر مخلوقات میں بھی کسی کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ تمہارے لیے دعا کا سبب بنتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک پیاسے کتے کو پانی بھی پلاتے ہیں تو یہ عمل بھی آپ کے لیے دعا کا سبب بنتی ہے۔ وہ احباب جو حشرات الارض کو رزق ڈالتے ہیں، یہ دعا ہے۔ وہ احباب جو چرند پرند کو جو ہے دانہ ڈالتے ہیں، دالیں ڈالتے ہیں، یا ان کے پانی کا انتظام کرتے ہیں، یہ دعا ہے۔ اسی طریقے سے انسانیت کے اندر یا مخلوقات کے اندر جب بھی آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو وہ نیک کیا ہوا عمل آپ کے لیے دعا کا سبب بنتا ہے، اور اس کو دعا بنانا کہتے ہیں۔ دعا ہم مانگتے ضرور ہیں، لیکن دعا کو اپنے عمل سے جو ہے وہ بناتے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی بد دعا کیا ہے؟ تو جی اس موضوع کو یا اس نقطے کو آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ جب بھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، اس کا حق مار دیتا ہے، یا اس کو کسی قسم کی تکلیف اور دکھ پہنچاتا ہے، تو جس انسان کو دکھ پہنچایا جا رہا ہے اگر وہ صبر کر لے تو پھر یہ صبر جو ہے اس انسان کے لیے جس نے تکلیف پہنچائی اس کے لیے بد دعا کا سبب بنتا ہے۔
کیونکہ یہ جو صبر کرنا ہے، یہ اس تکلیف پر جو برداشت کرنا ہے اور اس کا بدلہ نہ لینا ہے، در حقیقت آپ نے اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ اے اللہ، اس انسان نے میرے ساتھ ناانصافی کی، حق تلفی کی، یا دکھ پہنچایا، یا اذیت میں تکلیف میں مبتلا کیا، تو اے اللہ میں کمزور ہوں، میں لاچار ہوں، میں اپنے اس معاملے پہ صبر کرتا ہوں، اور اے اللہ اپنا یہ معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں کہ تو ہی اس کا بہتر فیصلہ فرما۔ تو ہم اکثر و بیشتر ہاتھ اٹھا کر ہی دعائیں دیتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر ہی بد دعائیں دیتے ہیں۔ تو نہ ہاتھ اٹھا کر بد دعا دینا ضروری ہے، نہ ہاتھ اٹھا کر دعا دینا ضروری ہے۔ در حقیقت آپ کا کیا ہوا وہ عمل اگر خیر پر ہے تو دعا ہے، اگر خیر پر نہیں ہے، شر پر ہے، تو بد دعا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ انسان کے قلب سے نکلی ہوئی آہ جو ہے وہ عرش کے دروازوں کو ہلا دیتی ہے۔ اگر کسی انسان کو آپ تکلیف پہنچاتے ہیں، ناجائز تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ اس کی دل آزاری یا دکھ کا سبب بنتے ہیں، تو یقیناً یہ کیا ہوا عمل آپ کے اوپر وبال اور بد دعا کا سبب بنتا ہے، چاہے وہ انسان ہاتھ اٹھا کر آپ کو بد دعا دے یا نہ دے۔ اس کی مثال میں ایسے دوں گا، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، بلکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ بڑی عام سی اور معمولی سی بات ہے۔ ہمارے گلی محلوں میں موجود اکثر و بیشتر آوارہ کتے ہوتے ہیں۔ آوارہ کتوں کو گلی محلے میں موجود بچے مارتے ہیں، بھگاتے ہیں، دوڑاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بلی کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ ایک برا عمل ہے، یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے۔ اگر اس چیز کا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے، وہ چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ ہاں، اگر وہ نقصان کا سبب بن رہی ہے تو پھر آپ اپنی حفاظت کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ عام طور پر ہمارے گلی محلوں میں لوگ دوسرے لوگوں کی چڑ رکھ دیتے ہیں، ان کو برے برے ناموں سے پکارتے ہیں، ان کو کسی بھی ذریعے یا زاویے سے تنگ کرتے ہیں، تو در حقیقت یہ تنگ کرنا آپ کے لیے بد دعا کا سبب بنتا ہے۔ چاہے وہ انسان اس میں ہاتھ اٹھا کر بد دعا کرے یا نہ کرے، در حقیقت آپ کی ذات سے کسی انسان کو تکلیف پہنچی ہے، تو ہم سب کو اپنے محاسبے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اپنی زندگی کا، اپنی اپنی ذات کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ کیا ہماری ذات سے کسی انسان کو تکلیف تو نہیں پہنچتی۔ جتنے بھی ایسے صدقات ہیں جو تو ہم حشرات الارض کو ڈالتے ہیں، صدقے کی نیت سے ڈالتے ہیں، اسی طریقے سے پرندوں کو دانہ ہے، باجرہ ہے یا دالیں ڈالتے ہیں، صدقے کی نیت سے ڈالتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور دیگر جانوروں کے لیے جو پانی کا انتظام کرتے ہیں، صدقے کی نیت سے کرتے ہیں۔ تو در حقیقت ہماری نیت یہ صدقے کی ہے، لیکن وہ مخلوق جب اس چیز سے نفع اٹھاتی ہے تو در حقیقت میں وہ آپ کے لیے دعا کا سبب بنتی ہے۔ اور پھر بابا نشان علی فقیر یہ کیا کہتے ہیں، آخر میں ان کے ایک اہم نقطے کی وضاحت کرتا چلوں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو، تمہاری ذات سے اگر کسی انسان کو نفع پہنچا، اب نفع پہنچ لینے کے بعد وہ تمہارے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا، وہ تمہارے لیے زبانی کلامی دعا کے کلمات نہیں کہتا، تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ نفع جب اس کے جسم کو وہ پہنچتا ہے خوراک کی صورت میں، پانی کی صورت میں یا کسی بھی ذریعے کی صورت میں، تو وہ انسان جس سکون کو محسوس کرتا ہے، تو وہ سکون ہی در حقیقت تمہارے لیے دعا کا سبب بنتی ہے۔ اس کی وضاحت وہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جب تم ایک پیاسے کتے کو پانی پلاتے ہو تو وہ کتا تمہاری زبان میں تمہیں دعا تو نہیں دے سکتا، وہ تمہاری زبان میں حمدیہ کلمات تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کتے کو پانی پی کر جو اس کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے، راحت پیدا ہوتی ہے، تو در حقیقت یہ سکون اور راحت ہی تمہارے لیے دعا کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ وہ عظیم نعمت ہے جو انسان کے لیے نفع بھی ہے
اور وبال بھی ہے۔ اگر آپ دعا کے حقدار ہیں تو یہ آپ کے لیے نفع کا اسباب بناتی ہے، اور اگر آپ کسی انسان کو تکلیف دینے میں مبتلا ہے تو پھر یہ عمل جو ہے وہ آپ کے لیے بد دعا یا وبال کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی وضاحت تھی سائیں نشان علی فقیر کی، اور میں نے یہ چاہا کہ یہ آپ کی خدمت میں اس طریقے سے پیش کروں۔ تو دعا کی وسعت اور گہرائی اور بھی ہے، انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر رہی تو پھر اس موضوع پر آپ سے بات کروں گا۔ دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کا حامی و ناصر ہو۔ مجھ خاکسار کو اپنی دعائے خیر میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر دعا کے معاملات میں مزید وسعت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔